اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور اذا جب سمعوا وہ سنتے ہیں ما جو کچھ انزل نازل کیا گیا الی طرف الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن کو ترا آپ دیکھتے ہیں اعینہم اعینا آنکھیں عین کی جمع عین آنکھ کو کہتے ہیں اعین اس کی جمع ہے آنکھیں ترا آپ دیکھتے ہیں اعینہم اعینا آنکھیں ہم ان کی آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تفیض وہ بہتی ہیں من الدمع آنسوں سے کہ ان کی آنکھوں کو اشک ریز دیکھتے ہیں یعنی وہ آنسو بہتا ہوا ان میں دیکھتے ہیں مما اس وجہ سے عرفو انہوں نے پہچان لیا جو انہوں نے پہچان لیا من الحق کی حق کو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے آئے فاکتبنا فاکتب پس تو لکھ لے نہ ہم کو مع الشاہدین مع ساتھ الشاہدین گواہی دینے والوں کے فاکتبنا مع الشاہدین پس تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مزید جو نصارہ ہیں ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، ان کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے لحاظ سے کیوں زیادہ قریب ہیں اور مودت محبت کے لحاظ سے وہ مومنوں کے کیوں زیادہ قریب ہیں۔ تو ان نصارہ کے اللہ تعالی نے خوبی بیان فرمائی، ان کا وصف بیان کیا، فرمایا جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے جب وہ اس کو سنتے ہیں تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں قرآن کی تفسیر کا ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن کا اثر، قرآن کی برکت، قرآن کی تفسیر ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے، ان کی روحوں پر اثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی حق پہچاننے کی وجہ سے، حق کی معرفت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کا بھی پس منظر نجاشی کے بارے میں ہے، نجاشی کے بارے میں، شاہ ابشا کے بارے میں۔ حضرت امام طبری نے روایت کیا ہے اپنی سند کے ساتھ کہ یہ آیت مبارکہ نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اپنی تفسیر میں امام طبری نے اس کو روایت کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حبشہ کے دربار میں شاہ حبشہ کے سامنے، نجاشی کے سامنے صحابہ کرام نے قرآن پڑھا تو ان کے علماء نے اور راہبوں نے جب قرآن مجید سنا تو قرآن کو اور حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو روا ہو گئے۔ اس طرح ایک روایت میں حضرت سعید بن جبیر انہوں نے بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اپنے 30 صحابہ کو، 30 ساتھیوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو اس وقت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید کی قرات کی تو ان پر رقت طاری ہو گئی، وہ رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ باہدا ہم اس کو پہچانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کی معرفت رکھتے ہیں اس کلام کی، لہذا وہ مسلمان ہو گئے۔ اور جب انہوں نے نجاشی کو جا کر پیچھے بتلایا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالی نے یہ جو معرفت رکھنے والے نصارہ ہیں ان کی خوبی اور وصف بیان کیا کہ وہ اس قرآن کو پہچاننے کی وجہ سے
اشکریز ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جتنے بھی مذاہب اس وقت دنیا میں پائے جا رہے ہیں، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، مشرکین ہے، مجوسی ہیں، یہودی ہیں، جتنے بھی اس وقت عالم میں مذاہب پائے جا رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں وہ کرسچین ہیں، نصارہ ہیں، جن کا اللہ تعالی نے ذکر کیا، کیونکہ ان کے اندر حق کی معرفت رکھنے کا جذبہ اور حق کو پہچاننے کا عنصر باقی مذاہب کی نسبت زیادہ ہے۔ ان کے اندر باقی مذاہب کی نسبت اتنا تعصب اور عناد نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک سے بھی ہمیں ان کا یہ وصف پتہ چلا۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کی ایسی تاثیر ہوتی ہے، ایسا روحانی اثر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں لکھ لے، پس تو گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں لکھ لے۔ اس میں کون ہے گواہی دینے والوں میں؟ مفسرین نے اس میں 3-4 اقوال لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کہ جس طرح صحابہ کرام مؤمن ہوئے اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دی، شہادت توحید و رسالت دی، تو انہوں نے یہ دعا کی، یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شمار کر لے۔ اور دوسرا اس سے مراد ہے کہ حضور کی امت میں جو بھی مسلمان ہوئے تو اس سے وہ مراد ہے۔ اور تیسرا اس سے مراد ہے انبیاء کرام اور مؤمنین، کہ انبیاء کرام اس سے مراد ہے، اور مؤمنین جتنے بھی روئے زمین پر مؤمنین پائے جا رہے ہیں، چونکہ وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ شامل فرما لے۔ امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر میں ان روایات کو، اقوال کو درج کیا ہے۔ اور پھر آگے ان کی خواہشات ہیں، مزید نصارہ کی خواہشات، جو آیت نمبر 84 میں 84 میں، اس میں فرمایا وما لنا، وہ کہتے ہیں وما، اور کیا ہے، وما اور کیا ہے، لنا ہمیں، اور ہمیں کیا ہے، لا نہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، وما اور نہ اس پر، جاءنا جاء آیا نہ ہمارے پاس، من الحق کی حق۔ وہ ساتھ یہ بھی خواہشات کرتے ہیں کہ ہم کیوں، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے پاس آیا ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائیں، یعنی ہم اللہ پر اور جو کچھ ہمارے پاس ہے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر ایمان کیوں نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ، یہاں بھی بعض ائمہ کہتے ہیں نطمع، اس کے پیچھے بھی لا، لام زبر الف لا، جو لا نؤمن آیا یہاں لا محذوف ہے، لا چھپا ہوا ہے، لیکن بعض لا کے بغیر ترجمہ کرتے ہیں، بعض لا کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، اور بعض لا کے بغیر۔ وہ آگے کہتے ہیں وَنَطْمَعُ، اور ہم طمع رکھتے ہیں۔ اگر لا کے بغیر ترجمہ کیا جائے تو اس کا بنتا ہے اور ہم طمع رکھتے ہیں، اور اگر لا کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو پھر بنتا ہے ہم کیوں طمع نہ رکھیں، ہم کیوں طمع نہ رکھیں، کیوں امید نہ رکھیں۔ وَنَطْمَعُ، اور ہم طمع رکھتے ہیں، ان یہ کہ یدخلنا، یدخلا وہ داخل کرے نہ ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع ساتھ القومی لوگوں کے، الصالحین نیک لوگوں کے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ بھی طمع رکھتے ہیں، یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی
مزید 3 خوبیاں، 3 وصف اور 3 ان کی خواہشات ذکر کی. پچھلی آیت میں ان کی دعا کا ذکر کر دیا اور اس میں مزید ان کی 3 خواہشات کا ذکر کر دیا. فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے حق، ہم اس پر کیوں ایمان نہ لائیں. یعنی جو قرآن کا اثر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا اثر ہوا، جو قرآن و سنت کا اثر ہوا، قرآن و سنت کی تعلیمات کا اثر ہوا، حضور کے اسوہ حسنہ سیرت طیبہ کا اثر ہوا، تبلیغ کا اثر ہوا، یہ ان کے اسباب. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اللہ پر اور جو کچھ ہمارے پاس حق آیا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں. یعنی یہ تو بالکل جو ہم باطل عقائد پر چل رہے ہیں یہ اس کے بالکل خلاف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا یا انہیں خدا کا بیٹا بنانا یا عقیدہ تثلیث کا قائل ہونا، اس میں کوئی حقانیت اور سچائی نہیں ہے، اور وہ بالکل بے بنیاد عقیدہ، من گھڑت عقیدہ ہے. تو قرآن کی تعلیمات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا اور ایسا نور پیدا کیا کہ جو حق کو پہچان جاتے ہیں وہ پھر باطل سے دور ہو جاتے ہیں اور حق کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی خواہشات وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس پر کیوں ایمان نہ لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہم اس پر کیوں ایمان نہ لائیں. یعنی یہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف حق ہے اس پر ایمان لائیں. پھر کہتے ہیں ہم ساتھ یہ امید کرتے ہیں، یہ طمع رکھتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی صالحین کے ساتھ شامل فرما لے، ہمیں بھی صالحین کے ساتھ شامل فرما لے. تو یہاں بھی صالحین سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے صحابہ کرام. اور بعض نے ائمہ نے کہا کہ مہاجرین اولین، جنہوں نے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی، صحابہ کرام وہ مراد ہیں. تو کہتے ہیں ہم طمع کرتے ہیں، ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں خواہش کرتے ہیں کہ وہ رب ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما لیں، ہمیں بھی حضور کے صحابہ میں شامل فرما لیں، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ میں ہمیں شامل فرما لیں. پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 85، اس میں فرمایا فَأَصَابَهُمْ فَأَصَابَ پس عطا کر دیا ہم انہیں، فَأَصَابَ پس عطا کر دیا، ثواب دے دیا ہم انہیں، اللہ نے بما اس سبب سے قالو جو انہوں نے کہا. تو فرمایا جو انہوں نے کہا مومنانہ بات کی اور کلمہ حق اور کلمہ شہادت توحید و رسالت بیان کیا، تو اس کے سبب اللہ تعالی نے انہیں ثواب دیا، جنات جنتوں کا ثواب انہیں عطا کر دیا. تجری چلتی ہیں من سے تحتیہ ان کے نیچے سے الانہار نہریں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدینا وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، وذالکا اور یہ جزا ہے المحسنین صاحبان احسان کی، نیکوکاروں کی. وذالک جزاء المحسنین اور یہ نیکوکاروں کی جزا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے نصارہ کرسچین ان کا انعام بھی بیان فرما دیا، ان کا اجر بھی بیان فرما دیا کہ جو انہوں نے حق کی معرفت حاصل کی، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا، اللہ پر ایمان لے آئے، حق پر ایمان لے آئے، اور پھر صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی دعا کی، نیکوکاروں کے ساتھ شامل ہونے کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری فضل انعام ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہوتا، بلکہ فوری بندے کو انعام سے نوازا جاتا ہے. یہ جو فا آیا ہے اس میں
آیت مبارکہ میں فا، اور قرآن میں بھی جہاں آتا ہے فا، کسی عمل کے بعد، کسی ایکٹ کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنے کلام کا آغاز فا کے ساتھ فرماتا ہے، اس کی جزا کے طور پر، عمل کی جزا کے طور پر، صلہ کے طور پر، تو وہ دراصل یہ تقاضا کرتے ہیں عربی گرامر کے مطابق کہ یہ فوری طور پر یہ رد عمل ہوتا ہے، فوری طور پر یہ رد عمل ہوتا ہے۔ اگر نیکی ہو تو جزا، اور اگر کوئی بدی ہو تو اس کی سزا۔ جب بھی فا کلمہ ساتھ آتا ہے، فا کلمہ کے ساتھ کوئی کلام ذکر ہوتا ہے تو یہ فوری عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، کہ جو انہوں نے ایمانیات اختیار کی، کلمہ توحید و رسالت کیا، تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے انہیں فوری انعام ملا، فوری ثواب ملا، جنات کے طور پر، بہشتوں کے طور پر، بغات کے طور پر۔ وہ کون سی؟ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جنت کی ایسی نعمتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ فرمایا خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہے، یہی نیکوکاروں کی جزا ہے، یہی صاحبان احسان کی جزا ہے، کہ انہیں جنتیں ملتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا چونکہ پیچھے 3 عمل ذکر ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انعام کے طور پر بھی 3 جزائیں ذکر کر دی۔ ایک فرما دیا ان کے لیے جنات ہیں، بہشتیں ہیں، درج باغات ہیں، اور دوسرا فرما دیا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور تیسرا فرما دیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 3 انعام، اور یہی فرمایا نیکوکاروں کی جزا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 86، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 86، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک، یہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، دوزخ والے، فرمایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں، دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالی نے ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر کر دیا جو کفر کی راہ پر چلتے ہیں، چاہے وہ نصارہ میں سے ہیں، یہودیوں میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، مشرکین میں سے ہیں، کسی میں بھی شامل ہے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ کفر کیا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو، اس کے احکام کو، فرامین کو جھٹلا دیا، نظر انداز کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، اناد سے، تعصب سے، کسی بھی وجہ سے۔ تو کیا ہے؟ پھر آگے ان کی سزا بیان کر دی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، یہ لوگ دوزخی ہیں۔ تو پچھلی آیت میں جزا بیان کی، یہ اللہ کا فضل، اور اس آیت میں سزا بیان کی، یہ اللہ کا عدل۔ اہل ایمان کو جزا کے طور پر نعمتیں عطا فرمانا، جنتیں عطا فرمانا، راحت عطا کرنا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ وہ مالک ہے، اپنی مشیت سے، اپنی چاہت سے جو مرضی فیصلہ فرما دے، لیکن جب وہ جزا دیتا ہے وہ اس کا فضل ہوتا ہے، اور جب وہ سزا دیتا ہے یہ اس کا عدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوا ہے نا، 4 عمل فرمائے ہیں کہ رمضان مبارک میں ان کی کثرت کرو۔ یہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا، یہ آپ 12 اعمال ماہ رمضان کے ضرور سنیں، کہ 12 رمضان میں
12 اعمال کون سے ماہ رمضان مبارک میں ہمیں کرنے چاہیے؟ تو ان میں 2 عمل یہ بھی ہیں، حضور نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جنت سے کثرت سے جنت طلب کیا کرو اللہ سے، اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور جہنم سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایہا، اے اللہ دینا وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یا ایہا اللہ دینا آمنو اے ایمان والو، لا نا تو حرمو تم حرام ٹھہراؤ، طیبات ہی پاکیزہ چیزوں کو، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیباتی، اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ، ما وہ جو احل حلال کی اللہ نے، لکم لیے تمہارے، لا لیے کم تمہارے، ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، ولا اور نہ تعتدو تم حد سے بڑھو، ولا تعتدو اور نہ تم حد سے بڑھو، انا بے شک اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 88 بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ وَكُلُوا اور کلو تم کھاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا حکم دینے کا، کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے رضا کا عطا فرمایا تمہیں اللہ نے فرمایا، اور تم اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، حلالن حلال ہے، طیباً پاکیزہ ہے، جو حلال اور پاکیزہ ہے، واتقوا اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جی وہ جو انتم تم بھی اس پر مؤمنون ایمان رکھتے ہو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے حرام پاکیزہ چیزوں کی حرمت سے منع کیا ہے، پاکیزہ چیزوں کی حرمت سے منع کیا ہے، انہیں حرام قرار دینے سے منع کیا ہے، جن کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اور ایک تو یہ فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے تم انہیں حرام مت ٹھہراؤ، ایک یہ حکم اللہ تعالی نے عطا فرمایا، اور دوسرا اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز کی ممانعت کر دی، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اس سے ممانعت فرما دی، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر تیسرا حکم آیت نمبر 88 میں اللہ تعالی نے دے دیا کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ طیب رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی یہ جو پہلا حکم ہے حرام سے ممانعت اور حلال کو اپنانے کا، یہ اسی کی مزید وضاحت میں اور مزید صراحت میں آیا ہے۔ آیت نمبر 88 میں تیسرا حکم کہ جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ طیب رزق چیزیں عطا کی ہیں تم اس کو کھاؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ اگر جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیوں حکم دیا؟ پیچھے نصارہ کے بارے میں بات آ رہی تھی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ دراصل عیسائیوں کا بعض طبقہ، کرسچین نصارہ، ان کا بعض طبقہ تو مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، حق کی معرفت پا گیا، لیکن ان میں سے کثیر طبقہ، جس طرح ہم پیچھے بھی پا رہے ہیں، یہ آیت نمبر 81 میں 81 میں
وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کہ ان میں سے بہت سے فاسق ہے، نافرمان ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی بیان کیا جو ہم پچھلی آیات میں یہ سورۃ المائدہ میں بار بار پڑھے ہیں، اہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر گئے تھے، انہوں نے بہت سے معاملات میں حد سے تجاوز کر لیا تھا۔ الوہیت کے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ پھر انبیاء کرام کی تکذیب، اس میں بھی وہ حد، بے ادبی میں حد کراس کر گئے۔ پھر بعض ان کے ایسے شرعی معاملات، اپنے دنیاوی معاملات، مذہبی معاملات، اس میں بھی وہ حد سے تجاوز کر گئے۔ جو ان کے عبادت گزار تھے، عبادت کرنے والے، وہ بھی حد سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو گرجا گھروں میں مقید کر دیا، راہب کہلانے لگے، وہ راہب بن گئے۔ خواتین کے ساتھ جو اہل کتاب مومنہ خواتین، ان کے ساتھ نکاح کرنے کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا۔ اسی طرح جو اللہ تعالی نے حلال پاکیزہ طیب چیزیں عطا کی، اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ جو لذیذ چیزیں تھی دنیا میں اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی، ان کو بھی اپنے اوپر حرام ٹھہرا دیا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو، خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کو، اور پھر اپنے آپ کو گرجا گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں مقید کر لیا، قید کر لیا۔ اور زمین پر چلنے پھرنے سے، لوگوں کو تبلیغ کرنے سے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے سے، لوگوں کے ساتھ میل جول کرنے سے، معاشرت اختیار کرنے سے، اس سے اپنے آپ کو پابند کر لیا اور اس سے انحراف کر لیا۔ یہ ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس کی اصلاح فرمائی کہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، تم انہیں حرام مت ٹھہرانا اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنا۔ ابھی سے یہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے علل اطلاق یعنی ان جنرل، عمومی طور پر بیان کیا ہے۔ اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں، اس میں معاشرتی، سماجی، مذہبی، ازدواجی، خاندگی، ہر طرح کے امور شامل ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، تم انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے کا والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ معتدل رہو، مودریٹ رہو، میانہ روی اختیار کرو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں ان کو اختیار کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ قرآن میں اور مقامات پر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا، اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں، نہ تنگی سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور تنگی سے کام بھی نہیں لیتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ کرنا یہ میانہ روی ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، وہ معتدل رہتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67 میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے۔ اس طرح اللہ تعالی نے فرمایا آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 اس میں فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنا ہاتھ گردن سے نہ باندھ کے رکھو کہ کچھ خرچی نہ کرو، گردن سے باندھ کر نہ رکھو،
ولا تبسطا کل البسط، اور نہ ہی پوری طرح کھول دو کہ سب کو لٹا دو، خرچ کر دو. فتقعد ملوما محسورا، کہ اس طرح ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے. ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے. یعنی اسلام نے اعتدال کی تعلیم دی ہے، میانہ روی کی تعلیم دی ہے، ماڈریشن کی تعلیم دی ہے. حد سے تجاوز کی، افراط اور تفریط کی تعلیم نہیں دی کہ نہ حد سے بڑھو اور نہ حد سے کم کرو، بلکہ درمیان میں رہو. اس بارے میں آپ کو 2-3 حدیث مبارکہ بھی لکھوا دیتا ہوں. معتدل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجروں میں 3 شخص آئے، یعنی 3 صحابہ کرام آئے. تو انہوں نے حضور کی عبادت کے متعلق پوچھا، حضور کی ازواج مطہرات سے حضور کی عبادت کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے حضور کی عبادت کا معمول بتا دیا. تو انہوں نے اپنے لحاظ سے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے کم عبادت ہے. تو کہا کہ وہ پھر کہنے لگے کہ ہم کہاں، یعنی ہم اتنے وہ نچلے درجے کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں. تو پھر اور ساتھ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے اور پچھلوں کی آپ کے سبب سے مغفرت کر دی گئی ہے، اگلوں اور پچھلوں کی آپ کے سبب سے مغفرت کر دی گئی ہے، تو آپ کا مقام تو بڑا بلند ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا، ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، یعنی ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں. یہ انہوں نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا. دوسرا بولا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی ساری زندگی روزانہ روزے سے رہوں گا اور کبھی روزے کے بغیر نہیں رہوں گا. اور تیسرے صحابی بولے کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا، یعنی عورتوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ تینوں صحابہ نے اپنے اپنے جملے بولے. اس دوران حضور تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو آپ نے فرمایا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح بولا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا سنو، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھتا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں متقی ہوں. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں. پھر آپ نے لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں، یعنی حالت روزہ میں بھی ہوتا ہوں اور روزے کے بغیر بھی ہوتا ہوں. اور پھر فرمایا نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، یعنی ازواج سے شادی بھی کرتا ہوں، عورتوں کو اپنے نکاح میں بھی لیتا ہوں. تو جس نے میری سنت سے اراض کیا، جس نے میری سنت سے اراض کیا، میری سنت سے منہ پھیرا، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5063 5063. یعنی حضور نے اعتدال کی تعلیم صحابہ کرام کو دے دی کہ روزے بھی رکھو اور روزے کے بغیر بھی رہو، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو، اور خواتین سے نکاح بھی کرو. یہ حضور نے انہیں اعتدال کی تعلیم دے دی. اس طرح مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حویلہ بنت حکیم جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی، وہ میرے پاس آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی بری حالت میں دیکھا، یعنی وہ بڑے برے حال میں تھی. تو آپ نے مجھ سے فرمایا
اے عائشہ یہ حویلہ اس قدر ابتر حالت میں کیوں تھی، اس کی حالت کیوں بگڑی ہوئی تھی؟ یعنی وہ انہوں نے بڑے وہ اس طرح میلے کچیلے کپڑے اور اس طرح پرانے سے کپڑے، اس طرح ان کی حالت تھی. تو حضور نے فرمایا یہ ان کی اس قدر ابتر حالت کیوں ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جس عورت کا ہامن دن کو روزہ رکھتا ہو اور ساری رات نماز پڑھتا ہو، وہ عورت اس طرح ہوتی ہے جیسے اس کا حامد ہی نہ ہو. یعنی ان کے حامد کا یہ حال ہے کہ صبح حالت روزہ میں ہوتے ہیں، رات کو نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. تو اس نے اپنے آپ کو ضائع کرنے کے لیے چھوڑ دیا، یعنی اس عورت نے اپنے آپ کو ضائع کرنے کے لیے چھوڑ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بلایا. جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا اے عثمان، کیا تم میری سنت چھوڑنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم نہیں، بلکہ میں تو آپ کی سنت کا متلاشی ہوں اور آپ کی سنت کا طلبگار ہوں. تو حضور نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اے عثمان اللہ سے ڈرو، اے عثمان اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، جو تمہارے بیوی بچے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، یعنی یہ جو تمہاری جان ہے اس کا بھی تم پر حق ہے. لہذا تم روزہ رکھا کرو اور کھایا پیا بھی کرو اور نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو. یہ حضور نے انہیں تلقین فرما دی. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 26,186، 26,186، اور سنن نبی داؤد میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 1369، حدیث نمبر 1369. پھر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی، یعنی دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے، یہ رسی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو بتایا گیا یہ حضرت زینب کی رسی ہے، غالباً حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب، فرمایا یہ ان کی رسی ہے. تو جب وہ نماز میں تھک جاتی ہیں تو اسی رسی کے سہارے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، اس کو کھول دو. تم میں سے کوئی شخص جب تک خوشی سے نماز پڑھ سکتا ہے پڑھے، یعنی جو کچھ اپنی ہوش طبع سے جب تک نماز پڑھ سکتا ہے پڑھے، جب وہ تھک جائے پھر بیٹھ جائے، جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائیں. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1150، حدیث نمبر 1150. تو یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات مبارکہ. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تم پر آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. تو قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ دین میں اللہ اور اللہ کے رسول نے اعتدال کو پسند کیا ہے، ہر معاملے میں، عبادت میں، کھانے پینے میں، معاملات میں، خانگی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، ہر معاملے میں اعتدال ہو. اس کو اللہ تعالیٰ نے انفاق میں بھی اعتدال کو پسند کیا ہے، نیکیوں کے کام میں، عبادات میں، تقویٰ میں، ہر کام میں اعتدال کو پسند کیا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال پکیزہ طیب رزق دیا تم اسے کھایا کرو، اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور انتم بہ مؤمنون، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو، تم اس پر ایمان رکھتے ہو. تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جن کاموں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لاتا ہے، جن سے اس نے منع کیا روکا ہے ان سے رک جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا دین کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.